Mariam, Nighat Dad, and Samar Sultan. Very different backgrounds. A communication specialist, a lawyer and a digital activist, a human rights activist, a women's activist, that's Nighat, and Samar, who is co-chairperson of a corporate and has really, and also founded another company. And so really has done extremely well within the corporate space. So what I did say to the panelists is, when we talk about sisters in solidarity, it does give us poetic license to speak about many different aspects. And I think I'd like to start with Maria. And when we're talking about women's empowerment, we need to look at it from an intersectional lens. And we need to talk about women as agents of change and not as victims. So that sort of paradigm shift has to take place internally as well as externally. And Mariam has worked on a lot of campaigns. And what I want to ask her is, as a communication specialist, talk about some of the strategies that you have employed in your very long career to affect this change. Thank you very much, Samar. I hope you can hear me. I think communications campaigns for me are the blood running in the stream and the structure of a body when it comes to development, corporate or any other entity. हम जब कम्युनिकेशन कैंपेन बनाने की बात करते हैं तो हम जनरली सबसे पहले सोचते हैं कि क्या वायरल हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ है जो सब तक पहुंच जाए. लेकिन कम्युनिकेशन इससे गहरी और बहुत एक बड़ी चीज़ है जिस पे हमें गौर करना है हर कम्युनिकेशन बनाने से पहले. मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन कैंपेन्स रियलिस्टिक हों, बहुत ओवर एम्बिशियस ना हो ताकि अचीवेबल टारगेट्स हो. मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन है उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वो उस टारगेट ऑडियंस का मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो अपना इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल करते हैं. मैं राजनपुर की ख़वातीन के लिए अगर कोई कैंपेन बनाऊंगी तो मैं वो कैंपेन मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान टेलीविज़न पे नहीं चलाऊंगी. उसके लिए एक टारगेटेड मीडियम का इस्तेमाल करूँगी सो दैट हमारा मैसेज डायरेक्टली उन लोगों तक पहुँच जाए. लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी नौशीन आपकी इजाज़त से, कि ऑडियंस हमें लगता है कि अगर ख़वातीन के लिए कोई कैंपेन चलानी है तो वो ऑडियंस सिर्फ ख़वातीन हैं. ऐसा नहीं है. हमें पूरा एक सोसाइटी एज अ होल ये देखना है कि गेट कीपर्स कौन हैं. जैसे हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो कस्टोडियन स्मार्टफोन्स के हमारे रूरल एरियाज़ में अमूमन मर्द होते हैं. तो ये भी देखना है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन ऐसी बनाई जाए कि वो उन तक पहुँचे, उन ख़वातीन तक पहुँचे. या हो सकता है कि हम उस कैंपेन में मर्दों से भी बात करना चाहें, और UNFPA जनरली जितनी कैंपेन्स बनाता है उनमें वी एड्रेस बोथ मेन एंड वुमेन, ट्रांसजेंडर्स एंड everyone in this society because everybody has a role in it. Coming back to the component, एक तो आपके टारगेट्स रियलिस्टिक होने चाहिए. दूसरा ये कि जितनी सक्सेसफुल कैंपेन्स में मैंने ये सीखा है वो ये कि if there is a emotional hook and if there is an incentive in what you develop, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी इंसेंटिव लगती है अगर उसको अच्छे तरीके से पैकेज किया जाए. ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशंस कैंपेन के लिए. अगर आप डाटा अटैच कर दें तो लोगों को, ऑडियंस को एक, क्योंकि अब हर कोई बहुत सारी बात कर सकता है. मैं भी ये कह सकती हूँ यहाँ बैठ के कि मैं चांद पे गई थी पिछले साल और एक वीलॉग बना दूँ चांद का AI के थ्रू. सो ऑथेंटिसिटी अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है. सो हमारी जितनी भी कैंपेन्स हैं, और हम जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम करते हैं, मोस्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, ऑल द सेंसिटिव इश्यूज, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट. There is always a way that you can package sensitive information for your target audience ambitiously and with an emotional hook. Mariam, can you give us an example?
of a successful campaign that will help us to understand these different strands that you're talking about? नौशीन, अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे निगहत को समर ये मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं लोग, और आई एम अ बिट नर्वस स्पीकिंग विद निगहत एंड समर के इतने बड़े बड़े लोगों के साथ. तो मेरा हम्बल एक्सपीरियंस ये है, चाहे पाकिस्तान में, पापुआ न्यू गिनी में, मंगोलिया में, श्रीलंका में, आई हैव डन कैंपेन्स एंड कम्युनिकेशंस. मेरा तजर्बा ये है कि जो कैंपेन सक्सेसफुल होती है ज़रूरी नहीं होता कि उसमें बहुत सारा पैसा लगाओ. बहुत छोटे बजट से ऐसी कैंपेन जिसकी कोई एक चीज़ ऐसी जो इमोशनल हुक या ट्रिगर या इंसेंटिव या इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जो लोगों को रेजोनेट कर जाए, वो वहीं आपकी कैंपेन जो है वो पहुंच जाती है. पर्सनली मैंने कुछ ऐसी कैंपेन्स पे काम किया. मैं पाकिस्तान की मिसाल दूंगी. हमारा एंटी रेप एक्ट आया अभी पिछले 2 साल पहले 2022 में. आपका पूरा एंटी रेप एक्ट रिवाइज़ हुआ है और बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे आप किरदार कुशी नहीं कर सकते अदालत में किसी सर्वाइवर की, किसी 2 फिंगर टेस्ट पे पाबंदी लगा दी मेडिको लीगल के लिए. बहुत रेवोल्यूशनरी एंटी रेप एक्ट आया. तो उसके अराउंड एक कम्युनिकेशन कैंपेन बनाना बहुत मुश्किल था, ट्रिकी था, सेंसिटिव था और बहुत सारा बैकलैश भी आया. मैं 2 चीज़ें कहूँगी उसकी सक्सेस के लिए कि उसमें हमने तकरीबन 5 मिलियन लोगों को डायरेक्ट रीच किया. मैं इम्प्रेशंस की बात नहीं कर रही, इम्प्रेशंस तो बहुत ज़्यादा थे. उस सब में हमें 40% नेगेटिव सेंटिमेंट सुनने को मिला, लेकिन उस नेगेटिव सेंटिमेंट का भी फ़ायदा ये हो रहा था कि लोग बात कर रहे थे. क्योंकि जहाँ आप सोशल एंड बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं ना, वहाँ हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक महदूद नहीं रह सकते, इससे आगे जाके कॉन्वर्सेशन करनी है. इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, आपके पास भी है, मगर क्या हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं? मेरी बहुत प्यारी दोस्त है राबिया कादर हमेशा कहती हैं कि हमारी सोसाइटी एक कॉन्वर्सेशनल क्राइसिस में है. इसके साथ दूसरी मिसाल मैं देना चाहूँगी नौशीन. हमारे बचपन में आज से 30-35 साल पहले हमारे वालिदैन को गुड टच बैड टच की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. अब आप देखिए जब वो रेवोल्यूशन आई, मीडिया ने बात करनी शुरू की, बच्चों को महफूज रखिए. हम हर अंकल, हर पड़ोसी, हर एक के साथ बिठा दिया जाता था, भेज दिया जाता था. तो वो गुड टच बैड टच की इतनी अंडरस्टैंडिंग तब नहीं थी जितनी अब है. अब हमारे बच्चों को महफूज रखने की, उनको गुड टच बैड टच की बच्चों को भी तालीम दी जाती है, हमें भी दी जाती है. तो माशरे में इस चीज़ की एक आ गई. एक बहुत सक्सेसफुल मी टू कैंपेन जब अब आई ग्लोबली, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने बात की उसके ऊपर, और हम सबको लगा कि ये एक वो कॉन्वर्सेशन है जो वर्चुअल स्पेस पे होनी चाहिए. सो And also, my last point on the successful campaigns is कि हमें लगता है कि एटीट्यूड्स हैं, सोसाइटी है, कहाँ 15-20 सालों से पहले बदलेगी. लेकिन आप महसूस कीजिए कि जब 2000 निगहत वुड नो, जब फेसबुक आया था, मेरा ख्याल है 2 से 3 साल के अंदर लोगों ने अपना पूरा ईमेल और फेसबुक और सोशल मीडिया के बाद सारा एक एटीट्यूडनल शिफ्ट आया लोगों में. वो भी तो बिहेवियरल चेंज है. दैट्स ऑल्सो एटीट्यूड्स. तो जब हम ख़त लिखने से ईमेल लिखने तक जा सकते हैं 5 साल में, तो अपनी स्पेसेस को सेफ क्यों नहीं बना सकते औरतों के लिए? So Nighat, I want to start with something that Mariam mentioned, negative sentiment. And आप लोगों को पता होगा कि निगहत दाद has been, in addition to being a wife activist, is one of the key people behind Aurat March in Lahore. So I want to start with Aurat March. A lot of negative sentiment, meri jism, meri marzi, etc., etc. What were your objectives in starting it? What sort of resistance did you face? And I think a lot of activists faced resistance personally also. And how did you overcome that? अच्छा, तो आवाज़ आ रही है? ओके. सो औरत मार्च कोई इस तरह कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं शुरू हुआ था. कुछ दोस्त वगैरह कराची में एक 8 मार्च को कुछ करने की प्लानिंग कर रहे थे, और उनका हम औरत मार्च उसका नाम देते हैं कि हम मार्च करेंगे बजाय ये कि कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाए. हमेशा ऐसा ही होता है पाकिस्तान में.
تو انہوں نے مجھے اپنی کوئی آرگنائزنگ کمیٹی واٹس ایپ پہ بنائی, اس میں ڈال دیا. اب وہ ساری دوست سکھیاں جب بات کر رہی تھی کہ اچھا ہم نے یہ کرنا ہے کراچی میں, یہ کرنا ہے, تو مجھے اچھا کراچی میں کر رہے ہیں اور میں ان کی کمیٹی کا حصہ ہوں, تو ہم لاہور میں کیوں نہیں کر رہے. تو دین یو نو لائک کپل آف ادر فرینڈز سسٹرز ان دا موومنٹ دے ور لائک کہ اچھا ہم بھی کچھ اسی طرح کا لاہور میں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے لاہور عورت مارچ کو ہم نے شروع کیا. ہمیں نہیں امید تھی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے, اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا نہیں تھا. وہ ایک بہت ہی آرگینک طریقے سے 8 مارچ کو ہم نے کہا کہ ہم یہاں سے لے کے ہمدرد چوک تک جو ہے وہ مارچ کریں گے, ریلی نکالیں گے. اور امید نہیں تھی کہ اتنی عورتیں شامل ہو جائیں گی. تو کچھ جو تھیں وہ مزدور طبقے سے وہ بھی کہیں پہ کوئی جلسہ کر رہے تھے, وہ بھی شامل ہو گئے. کچھ بچے جو ہیں یونیورسٹی کے وہ بھی بسوں میں آ گئے. تو ہمارے لیے خود بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ 8 مارچ کو اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہ ایک ریلی اچھی خاصی بڑی بن گئی اور وہ مارچ بن گیا. تو وہاں سے عورت مارچ لاہور کا آغاز ہوا. کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی کچھ نہیں. وہاں پہ ہم نے چوک پہ جا کے اس کو ختم کیا. کوئی اسٹیج نہیں تھا, وہاں پہ لڈی ڈالی اور کچھ 1-2 لوگوں نے تقریریں کی اور ختم ہو گیا. دیٹس ہاؤ عورت مارچ اسٹارٹیڈ ان لاہور. لیکن آف کورس اس کے وہ پھر آگے سے آگے وہ تحریک بڑھتی گئی اور وہ بہت آرگینک تھی. اور جب آئی تھنک اس کی مجھے جو بیسک ریزن نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے عوامی جگہ پہ عوامی لوگوں کو آواز ایک اٹھانے کا موقع دیا. ایک ایسی اسپیس دی جو کہ کسی NGO کی نہیں تھی, جو کسی گورنمنٹ کی نہیں تھی, جو کسی سیاسی جماعت کی نہیں تھی. وہاں پہ عام عورتیں ہیں اور وہ اپنی بات کر رہی ہیں اور وہ بہت عوامی بات ہے. تو مجھے لگا کہ وہ سب سے زیادہ اٹریکٹنگ پوائنٹ تھا خواتین کے لیے اس مارچ میں جانا اور وہاں پہ بات کرنی. اور آف کورس ینگ بچے جو ہم لوگ جین زی کے جو لوگ ہیں وہ ان پہ بہت زیادہ اعتراض ہوا. اب اپنے اپنے پوسٹرز لے کر آئے اور اس پہ اعتراضات ہوئے. تو وہ جو زبان اب جین زی بولتی ہے ہم لوگ وہ زبان سننے کے ہمارے کان عادی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اس پہ بہت زیادہ ریزسٹنس آئی کہ یہ آپ کیا بات کریے, تو انتہائی فحاشی ہے اور یہ بے حیائی ہے. اور لیکن یہ آئی تھنک جو گیپ ہے معاشرے میں جنریشنل, وہ یہ ہے کہ یہ ینگ لوگ کیا بات کر رہے ہیں, ان کی بات کا مقصد کیا ہے. یہ جب کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, تو یہ بیسیکلی کیا اپنی باڈیلی رائٹس کی بات کر رہے ہیں یا یہ اپنے ان حقوق کی بات کر رہے ہیں جو ان کے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے, جن پہ یوزلی بات نہیں ہوتی. اگر آپ وومن ایکشن فورم کی بھی تحریک دیکھیں جو ضیاء کے دور سے شروع تھی, تو اس میں بھی زیادہ تر ریاستی اداروں کے ساتھ وومن ایکشن فورم کا ٹکراؤ تھا اور قوانین جو حدود کے قوانین آئے تھے ان کے خلاف تھا. لیکن مجھے لگتا ہے جو عورت مارچ جو بیانیہ سامنے لے کر آیا وہ ہر عورت کی ایک آواز تھی, جو وہ بات کرنا چاہتی تھی وہ کر سکی تھی. اینڈ آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ عورت مارچ کا یہ کہ ان دا فیس آف آل دس ریزسٹنس, ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہر سال ہوتا ہے, پٹیشنس فائل ہو جاتی ہیں عدالتوں میں اس کو روکنے کے لیے, کبھی بلاسفیمی لگ جاتی ہے, کبھی ڈس انفارمیشن کیمپین چلتی ہے, کبھی کہتے ہیں فورن فنڈڈ ہے. کوئی یہ توفیق نہیں کرتا کہ اس کا مینیفیسٹو پڑھ لیں. وہ اتنے ینگ لوگ جو آرگنائزرز ہیں اور اس کے کوئی فیس نہیں ہے, کوئی سینٹرلائزڈ لیڈرشپ نہیں ہے, ڈی سینٹرلائزڈ ہے. نو بڈی نوز ہو از دا آرگنائزر. آئی تھنک یہ خوبصورتی عورت مارچ کی. اور مجھے لگتا ہے کہ جب معاشرے میں تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس بھی آتی ہے. تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا, اسٹیٹس کو سامنے رکھنا بہت آسان ہے اور تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے, اور وہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے معاشرے میں. آئی تھنک دیٹس واٹ از ہیپننگ ود عورت مارچ. It's an evolution of the work that WAF did, but it's gone to a totally different level. As you rightly said, organic, younger people, and rather than just looking at things from a political lens, as you rightly said, they're looking at things from a personal lens. So basically, the nature of the younger people, the Gen Z as you call them, the millennials, is changing. And so I'll come to Samar. I mean, Samar, I'd like you first to
tell us a little bit about your brand, though your needs no introduction, but just to frame the context, and then tell us कि ये जो change है माशरे में, how do you as a corporate look at it from your advertising, etc. perspective? Hello. So I am co-chairperson at Shan Foods, and the other brand. Hello. It's the same. I'm speaking. I think it's. And the brand that she had mentioned that I started was a brand called Dip It, which I started about 5 years ago, and it's completely independently run from my family business. I've been a serial entrepreneur. I started my first business as soon as I got out of university, which is a company called Lollipop and Laddu, which was film production and video production and photography. So I've been in the corporate world now for many years, and with Shan recently, we've spoken about the ad campaigns that we've done and kind of how we've spoken on women and how the lens that we frame them through. Shan is a product for women. It is targeting women, and it is a food product that we're selling at the end of the day. So it's very easy to fall into a narrative of a woman being in a kitchen and she's cooking a meal and pleasing her husband or her father, and taaliyan baj rahi hain, khana acha ban gaya, and success. I think that for us, we really feel like women, are more than just cooks. They are dynamic beings with dreams, desires, fears, emotions. And when we do have the money to spend on an ad, and we do have to talk about women and to women, then why not talk about things that are important? And that stems from sort of a corporate sort of belief bole, ya family values, ya company values, where we've decided that when we do advertise to women, we don't want to be exploitative, whether that's using them in a sexual way or glamorizing them. We want women to be real. We want them to be, you want our ads to be seen and you'll be like, yeah, I relate to it, this is something I see in my life. And we've also gone beyond just talking to women. We've actually explored gender roles where we've looked at men in the kitchen, whether that's a father or a brothers or two brothers living abroad, or a groom coming to the girl's house, to meet the family. I think it's interesting for us also to keep exploring these communication spaces and ideas, because it gives us, conversation. We had a campaign around Dr. Bahus, and I actually was opposed to the campaign because I said, it's their choice. My sister-in-law's a doctor and she chose not to practice, and it took me a long time to understand that I'm in no position to judge. She chooses to do what she does because this is her choice, and I have to respect that. There's no right way. But it created so much engagement, around in conversation, and I think that if as a brand we're able to achieve that while still being able to meet our commercial goals, I think that's very important to us. Thank you, Samar. I want to go to this idea of violence. And of course, physical violence is something, or even mental abuse is something that we have been seeing for a long time. But now, again, just like millennial and Gen Z perceptions are changing, those forms of violence are also changing. And the social media space or the online space is often being used very negatively. And that's where I'd like Nighat first, you to comment. What do you see in that online space, and how do we combat that? So, I think online violence के बारे में हम लोग at Digital Rights Foundation, we have been talking about this for more than a decade now, when online violence was not even an issue. और I think हम लोगों को बड़ा एक वक्त लगा यहाँ पे इवन ह्यूमन राइट्स के इदारों को ये बताने में और वुमेंस राइट्स के लोगों को बताने में कि ऑनलाइन वायलेंस इज़ बेसिकली यू शुड ट्रीट इट एज, जैसे हम आम GBV की बात करते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस फिजिकल वर्ल्ड में. लेकिन और स्लोली ग्रेजुअली हम हमेशा इससे ये कहते रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो ऑनलाइन वायलेंस का है, शायद आपको लगता है कि ये एक ऑनलाइन जगह है, इंटरनेट पे ये हो रहा है और इसके असरात जो हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड में इसका कोई असर नहीं है. लेकिन ओवर द
ایئرز وی ہیو سین کہ جتنا ایکسیسیبلٹی انٹرنیٹ کی زیادہ ہوئی ہے, پلیٹفارمس زیادہ آ گئے ہیں, اور آئی تھنک اب تو ان امیجنیبل ہے کہ کوئی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے بغیر سروائیو کرو, اسپیشلی ینگ لوگوں میں. تو جتنی زیادہ لوگوں کی رسائی ہے اتنے زیادہ نیریٹیوز ہیں. اب جب نیریٹیوز اتنے زیادہ ہیں تو آئی تھنک وی ایکچولی forgot one thing to do as a state یا ایز اے کنٹری, کہ ہم اس اسپیس کو دیکھتے کہ وہاں پہ کیا لوگ کر رہے ہیں. ایکسیسیبلٹی اگر ہے تو ہمیں کیا ہم نے اتنی ڈیجیٹل لٹریسی لوگوں میں آگاہی پھیلائی ہے کہ واٹ آر دا تھنگس دیٹ دے شوڈ ڈو, کیا ایتھکس ہیں آن لائن اسپیس کے, یا جیسے ہم ایک عام شہری کی طرح قانون کو فالو کرتے ہیں سڑک پہ جاتے ہوئے, ٹریفک سگنلس کو, کیا ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ آن لائن اسپیس میں بھی رولز ریگولیشنز کوئی چیزیں ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے. ایسے ہی نہیں کہ اٹھ کے آپ کسی کو بھی ابیوز کرنا شروع کر دیں, گالیاں دینا شروع کر دیں. اینڈ جب قانون بھی پاکستان میں بنا سائبر کرائم کا, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, آئی تھنک سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ FIA کیسے اس کو استعمال کر رہی ہے. تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ قانون تو آپ بنا رہے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتہ, یا عام لوگوں کے استعمال میں پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن آپ ریاست کیسے استعمال کرے گی وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا. تو آئی ڈونٹ نو, آئی مین میں اب جب میں دیکھتی ہوں آن لائن اسپیس میں, تو کیونکہ مجھے خود بھی اتنی زیادہ ویوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کی مرضی ہوتی ہے اٹھ کے آپ کو گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے, کوئی نوانس نہیں ہے کنورسیشن میں. اینڈ آئی تھنک دیئر ڈفرنٹ ویز دیٹ, سو ہماری سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے, کافی خواتین اس پہ کال کرتی ہیں, مرد حضرات بھی کال کرتے ہیں, ٹرانس کمیونٹی بھی کرتے ہیں, اور وہ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں گالیاں آ رہی ہیں, ہمارے اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں, یا ہمیں ابیوز آ رہا ہے, یا ریپ تھریٹس آ رہے ہیں, ڈیتھ تھریٹس آ رہے ہیں, ہم کیسے اس سے ڈیل کریں. تو ہم اس کو ایسکلیٹ کرتے ہیں کچھ ایسے کانٹینٹ کو. اب جنریٹیو AI کی وجہ سے اور ڈیپ فیک کی وجہ سے ابھی ریسنٹ الیکشنز میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ابیوز ہوتا جا رہا ہے, کہ ہم میں سے آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ تیار ہیں اس طرح کے ہارمفل کانٹینٹ سے نمٹنے کے لیے. اینڈ ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو سورٹ آف ہائی لائٹ کہ وی ایز سٹیزنز, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اتنا زیادہ اپنا پریشر ڈال رہے ہیں آن اسٹیٹ کہ ہمارا بھی رول ہے کہ آپ جو بھی چیزیں بنا رہے ہیں ریگولیشن میں وہ ہمارے رائٹس کا بھی خیال رکھیں. ہم لوگوں کی وہ سے نہیں ہے ابھی, اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ سٹیزنز اپنے آپ کو اتنا زیادہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمارا اس پہ ایک ریاست کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. تو ریاست کی ابھی جو مرضی آ رہی ہے وہ کرے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ڈیجیٹل لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہے. ایون پڑھے لکھے لوگ بھی دا وے دے ٹاک آن لائن, اٹس لائک ویری ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ڈسکریجنگ. اور جب تک ہم اپنے اسکول سے نصاب کا حصہ یہ نہیں بنائیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو ویسے ہی ای سٹیزن بنانا ہے جیسے ہم ان کو عام طور پہ شہری بناتے ہیں, تب تک میرا نہیں خیال کہ یہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی کہ آن لائن اسپیسز کو کیسے استعمال کرنا ہے. So Mariam, from a communications perspective, organizations should be doing more about digital literacy. And how? Do you think that organizations should be doing more for digital literacy? Abhi Nighat ne baat ki na, and agar ان کو کرنا ہے تو کس قسم کے کیمپینز ہونے چاہیے ڈیجیٹل لٹریسی کے لیے؟ Right, thank you so much. I think it's a topic which is very close to my heart. ہم نے UN Population Fund جس سے میرا تعلق ہے, ہم کام کرتے ہیں gender based violence پہ, which means violence in any form against any gender is not acceptable. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اور وائلنس کی کوئی بھی شکل ہو, چاہے جسمانی ہو, نفسیاتی ہو, جنسی ہو, یا ڈیجیٹل ورچوئل تشدد ہو, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. UNFPA کی ایک کیمپین ہے جس کی میں آپ کو مثال دے سکتی ہوں, باڈی رائٹ کیمپین ہے. جیسے آپ کاپی رائٹ کہتے ہیں نا, کہ یہ والا مقالہ میں نے لکھا ہے, یہ والا پیپر میں نے لکھا ہے, میرے کاپی رائٹس ہیں. اسی طرح آپ کا باڈی رائٹ ہے آن لائن. جب آپ کی تصویر ہے تو اس کا باڈی رائٹ آپ کے پاس ہے. کسی اور کا حق نہیں ہے کہ اس تصویر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ڈیپ فیک بنائے, آپ کے کسی پرسنل کانٹینٹ کو آپ کی کنسنٹ اور اجازت کے بغیر شیئر کرے. ہاؤ ایور
جو انانیمٹی ہے ورچوئل اسپیس میں، کیونکہ آپ خاموشی سے اور گمشدگی میں رہتے ہوئے لوگوں کے کانٹینٹ چوری کر کے آگے ڈیپ فیک بھی بنا سکتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، پھر ایکسٹورشن ہوتی ہے اور بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. میں ان آفیشلی ڈاٹا بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک جینڈر بیس وائلنس کی جو سروسز ہوتی ہیں جہاں رپورٹ ہوتی ہیں ہیلپ لائنس میں، بہت ساری بچیاں، بہت ساری خواتین ورچوئل وائلنس کے کیسز کو رپورٹ کر رہی ہیں کہ کسی نے تصویر لے لی ہے اور اس کو بنا لیا ہے اور بلیک میل کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں ورنہ گھر آ جائیں گے. اس کے دو پہلو ہیں نوشین. میں ذاتی طور پہ ایز اے پاکستانی وومن اینڈ ایز اے کمیونیکیشن اسپیشلسٹ دیکھتی ہوں. ایک تو کام ہے میرا کہ میں بطور UNFPA کیمپینز بناؤں، جو کہ ہم نے ابھی بنائی ہے ڈیجیٹل وائلنس پہ ایک ایڈ بنایا ہے ینگ بچیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے. ایون فار دیٹ میٹر ہم نگہت شاید اگری کریں گی کہ ہم جنرلی یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل وائلنس شاید نوجوانوں کا مسئلہ ہے. بالکل نہیں. جو گالی ہے یا جو تشدد ہے یا جو بری بات ہے وہ کسی کی عمر نہیں دیکھ رہی، کسی کی جنس نہیں دیکھ رہی. آن لائن سب کو مل رہی ہیں، سب کو ابیوز کا سامنا کرنا پڑا ہے. لڑکیوں کو شاید زیادہ کرنا پڑا ہے، خواتین کو زیادہ کرنا پڑا ہے. ہمارے ڈیٹا کے مطابق 85% خواتین نے تشدد ہوتے ہوئے وٹنس کیا ہے آن لائن، اینڈ 40% نے پرسنلی تشدد فیس کیا ہے آن لائن. یہ گلوبل ڈیٹا ہے ہماری باڈی رائٹ کیمپین کا. تو دو طریقہ ہے. ہم لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صرف بالکل صحیح فرمایا نگہت نے کہ پالیسی ہے، لا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم میں سے ہر کسی کا بھی حصہ ہے اس سوشل چینج میں. ہم سب نے سیف یوز آف ورچوئل اسپیسز کو انشور کرنا ہے ایک دوسرے کے لیے. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پبلک اسپیس ہے، یہ تو مردوں نے ایسے کیا ہوا ہے یا عورتوں نے ایسے کیا ہوا ہے. نو، دس از اے ورچوئل اسپیس وچ از اونڈ بائی ایوری ون آف اس. ہم سب کو اس کو سیف بنانا ہے، شیئر نہیں کرنا. اینڈ دین دیر آر لاٹ آف ادر تھنگ جس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی. ہم اویئرنیس کیمپینس کرتے ہیں کہ مت شیئر کیجیے اگر آپ کو کانٹینٹ پہ شک ہے. بی ریٹنگ کامنٹس ہیں رپورٹ کیجیے. ڈیروگیٹری کامنٹس آتے ہیں، عورتوں کو، خواتین کو کمتر ثابت کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، آپ ان کو یا رپورٹ کیجیے یا انہیں کال آؤٹ کیجیے. کی بورڈ وارئر بن جائیے تھوڑی دیر کے لیے. سو یہ سب جو ہے ایک اویئرنیس کیمپین کا حصہ ہے. UNFPA پاکستان جینڈر بیس وائلنس، آن لائن ڈیجیٹل وائلنس کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا اپنا یہ کردار ہے کہ اپنے بچوں کو، ہم اپنے اگلی نسل کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس بات کی آگہی دیں کہ کیا غلط رویہ ہے ورچولی اور کیا صحیح رویہ ہے. کیونکہ یہ لائنز جو ہے نا یہ بڑی بلر ہے. ہمیں معاشرے میں تو پتہ ہے کہ کیسے بیہیو کرنا ہے، لیکن ورچولی کیسے بیہیو کرنا ہے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی شاید ورچولی اتنا رسپانسبلی بیہیو نہیں کر رہے، اور شاید بالکل کم پڑھے لکھے بھی بہت اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ نہ ہراس ہوں، نہ ہراس کسی کو ہونے دیں اور نہ کریں. نہ آپ خود کو ہونے دیں نہ کریں. اپنے سیف انٹرنیٹ کا استعمال کیجیے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ اگری کہ جو سروسز ہیں وہ بھی امپروو ہونی چاہیے فار دا کیسز وچ آر جینوئن اینڈ رپورٹڈ. تو ڈیجیٹل وائلنس کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. لاسٹ پوائنٹ از کہ اگر میں یہ دیکھوں تو کارپوریٹس کا بھی بہت حصہ ہے. میں فائدہ اٹھاؤں گی، سمر میرے ساتھ بیٹھی ہیں، بہت بڑے بڑے ایڈس بناتے ہیں. مے بی کوئی ایڈ میں اگر ہم تھوڑا سا ڈیجیٹل وائلنس پہ بات کر لیں، کسی کیمپین میں بھی یہ بھی حصہ ڈالیں، کیونکہ کارپوریٹس جب ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے مل جاتے ہیں تو ان کے ریسورسز اور آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جہاں بھی کولیبوریشن ہو جاتی ہے تو وہاں بہت عوام تک بات پہنچانا آسان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اویئرنیس میں کارپوریٹس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. سب کو مل کے یہ کردار ادا کرنا چاہیے. So Mariam is using the opportunity to speak to Samar, and I will use the opportunity to speak to Nighat and say, Nighat, as a lawyer and as a digital rights activist, I think it's also very important our lawyers and our police personnel, etc., also don't know enough about this topic. So perhaps rolling out some awareness raising and training, etc., would be very useful. Yeah, I think
سو ہم لوگوں نے بڑی لا انفورسمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی بھی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے نوشین کہ معاشرے میں جو سیکسزم اور مسوجنی ہے نا، وہ بڑا اسٹرکچرل ایک مسئلہ ہے، اور اگر کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی شخص کسی ادارے میں اگر کام کرتا ہے جو سروسز یہ دیتے ہیں، اگر وہ یہ شروع سے ہی ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ ایک سرٹن سچویشن میں یہ اس کا ہی قصور ہے، تو آپ جتنی بھی ان کی ٹریننگ کرا لیں، وہ 2-3 دن کی ٹریننگ سے وہ مسوجنی نہیں ختم ہوتی ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلسل ہمیں یہ بات کرتے رہنا چاہیے. یہ صرف ٹریننگس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مین اسٹریم نیریٹو کی بات ہے کہ آپ اس کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں. جو ایک پیٹریارکل ایٹیٹیوڈس ہیں، جو ایک بیہیویئرل چینج کی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی سروائیور جب جاتا ہے لا انفورسمنٹ کے پاس، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو ہمیں تیار کرنا. آپ سروسز کی بات کریں کہ ہم سروسز دیتے ہیں سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن کے تھرو، صرف کالس پہ بات نہیں کرتے بلکہ ان کو تیار بھی کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹرسٹ آر سروسز جو اسٹیٹ آپ کو دے رہی ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، ان کو یہ بتانا کہ آپ جائیں گے تو آپ شاید آپ کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ پروسیس نہ ہو، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں انصاف ملے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ پلیز سروائیور آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اور یہ 2 وے ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے. اٹس اے لاٹ آف لیبر، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بلڈنگ دس ٹرسٹ. جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ان کو یہ کہنا کہ نہیں آپ جا کے رپورٹ کریں، اور پھر ان رپورٹ کرنے والوں کو جا کے کہنا کہ آپ نے وکٹم بلیم نہیں کرنا ہے. آئی تھنک یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے، اور یہ کوئی ایک ہیلپ لائن نہیں کر سکتی ہے. مجھے ایک یہ بڑا شکوہ ہے ہماری، جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں آن لائن عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے، عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں، ہم یہ آئی ٹی پتہ نہیں ٹاور بنا دیں گے اور کیا کیا بنا دیں گے. بٹ آپ اسٹرکچرل چیزیں تو ایڈریس نہیں کر رہے. تو آپ یہ جو بڑے بڑے ٹاورز بنا دیں گے اور ٹیک سٹیز بنا دیں گے، ان سے کیا آپ تبدیلی لانے کی کوشش کریں؟ تو پہلے خود تو سمجھیں کہ مسائل کیا ہیں. ہم یہاں پہ ٹیک ایکسیسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ کے دیہی علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو انٹرنیٹ اگر میسر ہے تو اچھا انٹرنیٹ تو میسر نہیں ہے. سو دیر آر سو مینی ادر تھنگس دیٹ ون شوڈ ٹاک اباؤٹ. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ سروسز کیا ہیں، بٹ یہ کہ آپ اوور ہولسٹیکلی ہم اس ایشو کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ابھی بڑی آپ لوگ ابھی حکومت آ رہی ہے نا، تو ہم سارے سنیں گے کہ کیا کیا چیزیں آئیں گی، لیکن پھر 5 سالوں میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں کن پہ عمل درآمد ہوتا ہے. I think fair point, Nighat. And this is also what we see with the law which protects women in the workplace, which came in 2010, and then it was amended and improved in 2022. But even now, it's a constant sort of, I won't say struggle, but yes, it's a constant effort to continue to embed these structures in the workplace also. Not even, I mean, society یا larger تو وہ اور زیادہ مشکل ہے, but even within corporates in the workplace. And I'll move to Samar and I'll say, again, holistically, yes, the law is there, but we need a lot of other things to, to help women and promote them in the workplace. Absolutely. There are the basic ones. I would say baseline, meaning that you need to have a daycare in your office. You need to have, say, pink days where if a woman, we acknowledge the fact that women's biologies are different and there are days when they can't work as well as they could because they're on their period, and to allow them the flexibility of, say, working from home or having flexible timings for women who are mothers or have to go early, or require care or have someone who's sick at home. For us as an organization, I think it is continuing to be a constant journey of self-improvement in this regard. Because when I speak to my team, I ask them,
we're doing all of these things, we're taking all these initiatives, and not just from the corporate platform, but we have a Shan Share CSR platform where we collaborate with other NGOs such as yours, where we're working towards some kind of emancipation, whether that's economic, whether that's trainings, whether that's even awareness campaigns around harassment at workplaces, and we're doing it in, with farm hands in Kundri, and trying to really bring those conversations to people who I don't think are even being targeted right now. So those are some of the initiatives that we've taken. But as I was saying earlier, that this is a constant process. It doesn't start and end anywhere. And we all have to collectively work, whether that's an activist, whether that's an NGO, or whether that's a corporate, and actually all push for change. One of the things that I was thinking about as Nigat was speaking was, forget corporate, just talking about entrepreneurship. You know how hard it is to open a bank account here in Pakistan as a woman? How that maybe 2 or 3 years ago, I don't know if they've changed it, but when you went to Nadra, the things that a woman could do as a profession were housewife, nurse, and teacher. I hope that they've changed that now, but those are basic foundational things that are embedded in our systems that impede women from, आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, आप जाके कंपनी खोल के दिखाएं मुझे, without a man by your side, whether that's a father, an uncle, a cousin, or a boyfriend or a husband. It's almost impossible because they don't want to take you seriously. So I feel like I agree with you. I think there's some fundamental things that need to move and change, and we should be demanding that across all of these platforms, whether that's NGO, whether that's an activist, or whether that's corporate. Thank you, Samar. All of you are female leaders. You also have a very unique human rights and feminist rights perspective, and you bring that to the work that you do every single day. So we don't have a lot of time, but if I can start with you, Nighat. How do you feel you have impacted on the organization that you run by being that this is a feminist-led organization? I think as a, like when you found something like an organization, आपको अपने self-reflection बहुत important है. And also, like अपनी ego को भी बहुत देखना पड़ता है, So हम लोग बहुत दफ़ा, like we see ourselves as leaders, we are being celebrated as champions of women's rights. But then, I think it's very important for you to see that how much space you are giving to other women around you. और मेरा नहीं ख्याल इस पे ज़्यादा जो है वो बात होती है. I started looking into it in my own organization and see कि अच्छा, we don't want like one Nighat for digital rights, like everyone is like, okay, Nighat is digital rights. We want more women in this space who are talking about digital rights, who are talking about AI, who are talking about, like several other intersectional topics जो कि technology से related हैं. But how I can empower them, So like small little things like, अगर मुझे कहीं पे बुला रहे हैं तो I'm like, can you please have my team member there? And people are like, oh, this is non-transferable invite. We will only have you. Like they're like things like this, and then you're like, no, these are the people who are the brain behind the organization. They, अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बात भी कर सकते हैं. So I think as a leader you have to fight for your people, but at the same time create space and leave space for them to sort of, reclaim wo leadership. And as a leader, you don't think that you are an employer, As a leader, you think that all other team members are the leaders in the same way that you treat yourself. So, yeah. Thank you so much, Nighat. That's fantastic. Samar, you've become co-chairperson of Shan. Do you think that your involvement at the highest level, at the board level, what impact has it had on the organization, on the issues that you take up? And how do you behave personally as a female leader? So I started my corporate journey when I was not married. So I've realized that throughout, when I had kids, then I said, okay, I demanded that we have a daycare. And I think we had one before I had children. But I wanted things to be better just because I was like, I'm experiencing this as much as someone in finance is experiencing this. So make it like that. Then when I became older and I realized, okay, I have to give time to these other commitments, which is like on a Sunday coming here.
empowering the team and setting up people who are now also, like what Nighat said, people who I can send on my behalf, because I don't want to put myself on a pedestal. My life is messy. And one of the things that I've done once I've come in at the top is to actually talk to the females in the organization and say, look, this might look a certain way, but I struggle. And talking about how I am human and I also get frustrated with my mother-in-law, or I have the same issues as, say, somebody who's maybe not at my leadership position. And making it real for them, because it seems glamorized, it seems like it's easy, and we make it look easy also. But the reality and the truth is, it's actually not. We have to work hard, and there are parts of our life that actually get ignored. We ignore ourselves, maybe our health, maybe we're not going to the gym. And I feel like if I'm able to be open to my team about my struggles, then it allows me to create a safe space for them to share what they're experiencing. And in turn, allow us as an organization to then make policies that make things easy. One of the things that came back was, I dropped my child off to school. So I get tired by the time I'm at work, and if I'm going to the gym, we have a gym for women and men, but what we don't have is a shower room. So one of the things that came up was that we come to work, we're dressed up, but then if we go to the gym, because we drop our kids early and everything begins at say 9:30, 10, we have an hour, but we can't go and take a shower. So it's a small thing. It feels like it's absolutely nothing in the larger context of women's empowerment, but it makes our employees just a little bit happier at the end of the day. And that's all we can really do in our own capacities. So listening, I think that's what comes through very clearly. Mariam, what is your view? अच्छा नौशीन, मैं थोड़ा सा तब्दील करूँगी उसको. बिल्कुल फेमिनिस्ट फोकस भी है, लेकिन आई फोकस मोर ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस, विच मीन्स एनी काइंड ऑफ सोशल नॉर्म्स जो मर्दों और औरतों दोनों को इफ़ेक्ट करती हैं. मर्दों को भी अपने सफ़ेयर में, हम मर्दों पे भी वायलेंस की बात करते हैं कि बहुत सारी जगह वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स के नहीं आपने मजबूत रहना है, अपने ग्रीफ को नहीं दिखा सकते. कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं मर्दों के ऊपर जो सोशल नॉर्म्स की वजह से हैं. तो दोनों चीज़ें हैं. अगर आप मेरी ज़ाती उसमें बात कीजिए तो आई एम अ सपोर्टर ऑफ आर्ट्स and community engagement. So since I joined UNFPA in 2021 in Pakistan, I tried my best कि जितना arts और youth engagement हो सके और उनका perspective आ सके अपनी campaigns में, उतना अच्छा है. When it comes to portrayal of women, I've always tried to, even during my anti-rape campaign that I did, the woman survivor was not somebody जो रो रही थी और जिसके मुंह पर दाग थे. It was a bold, strong woman जो खड़ी थी. वही निगहत वाली बात के victim blaming से निकल के हमें परपेचुएटर को या जालिम आदमी को या जुल्म करने वाले को शर्म दिलानी है, बजाय इसके कि हम विक्टिम्स को ब्लेम करें. So bold arts-based content for women, their awareness and encouraging their conversation with men, women, children, and their sisters in the family. At my personal space, I think even in the, because UN is a human rights agency, आई थिंक एक औरत दफ्तर में जब दूसरी औरत का ताज ठीक कर देती है ना, तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें उसके लिए, सबके लिए मिलकर आसान हो जाती हैं. मैं ये नहीं कहती हूँ कि मर्द हमारी राह में रुकावट बनते हैं या ये वो जो बातें हैं, लेकिन औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करें ये बिल्कुल इसेंशियल है, नेसेसरी है, क्योंकि एक सपोर्ट ग्रुप बन जाता है आपका और फिर वहाँ से आप राइज करते हैं इकट्ठे. सो औरतों को और अपनी वुमेन कॉलीग्स को सपोर्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड आई थिंक कि मेरी, अगर आप इम्पैक्ट की बात कीजिए या मेरी ख्वाब की बात कीजिए, तो मैं यही सोचती हूँ कि एक ऐसा UNFPA के थ्रू मैं ऐसी कोई कैंपेन्स करूँ या अपनी इंडिविजुअल स्पेस में ऐसी कैंपेन्स हों कि हम इस बात का एहसास दिला दें हर बच्चे को, हर मर्द को, हर औरत को कि तशद्दुद नफ्सियाती भी है, जिस्मानी भी है, ज़हनी भी है, माशी भी है, जिनसी भी है, और जिस पे भी हो जुल्म है, जो भी करे गलत है. Thank you so much. Thank you, panelists. I think we are 5 minutes over time, so we should end now. I think one last word from each one of you.
about this whole concept of solidarity, what it should mean to us, and of sisterhood. I think for me it's survival. ہم سب عورتوں کا سروائیول اپنی سکھیوں میں ہی ہے, ہم جولیوں میں ہیں, اپنی سہیلیوں میں ہیں, اور ان سہیلیوں کی کہیں جینڈر ہے اور کہیں جینڈر نہیں بھی ہے. وہ سہیلیاں, سکھیاں, ہم جولیاں مرد بھی ہو سکتے ہیں, وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. سو میرا تو یہ بہت بلیو ہے کہ جیسے بھائی چاہ رہا ہے ویسے بہن چاہ رہا ہے, اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ بہن چارہ پہ بات کرنی چاہیے. ایک جو بات کر رہی تھی مریم اراؤنڈ سپورٹ کے لیے, مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جب ہائرارکیز بھی بنا لیتے ہیں نا, یہ رولز, یہ پالیسیز, جینڈر امپاورمنٹ, سارا کچھ, کبھی کبھی ہمیں اتنی فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے حالات کے مطابق ان کو سپورٹ کر سکیں, اور آپ کی پالیسیز اور رولز اس کی رکاوٹ نہ بنیں. اور جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آپ نیچے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے مقام پہ لا سکتے ہیں, یو شوڈ ڈو دس, اینڈ دس از کالڈ بہن چارہ. Thank you so much. For me, sisterhood is support, an emotional support. وہ کہتے تھے it takes a village to raise a child. وہ villages demolish ہو گئے ہیں, وہ emotional support ختم ہو گئے ہیں. ہم سب واٹس ایپ پہ ہیں بٹ بات نہیں کرتے. تو reach out to your female friends, reach out and create that village for yourself. چاہے وہ بہنیں ہوں یا دوستیں ہوں یا سہیلی, as you rightly said, men who are supportive and part of your social circle, who can be that village for you. Because success in the corporate world is definitely not possible without having that kind of infrastructure at the back. Ye to bilkul ek it's not a mirage. You have to have people behind you who can push you to that height, whether that's a husband, brother, sister, anybody. So that's what sisterhood means to me. Thank you. So the structures of patriarchy are so strong that if as women we want to break through those structures, we need to find that support network. And چاہے وہ مرد ہوں, عورتیں ہوں, ہمارے دوستوں میں ہوں, ہماری فیملی میں ہوں, آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے آج کے پینل میں سے کہ ہم اس لڑائی کو اکیلے نہیں لڑ سکتے ہیں, ہم نے سب نے مل کے ساتھ یہ لڑنا ہے. تھینک یو سو مچ.